اللہ تعالیٰ حقائق کو سمجھنے اور عمل اللہ عظیم سامعین کو دین اور دنیا کی سلامتی عطا کرتے ہوئے خاتمہ ایمان عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ذی الحجہ کے آخری ایام اور یکم محرم کا دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ کثیر کتب کی حدیث کتب میں بقیہ 4 راتوں کا ذکر ہے کہ جس دن سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بے حملہ ہوا، اسے نتیجہ کی باقی 4 راتیں تھیں۔ لحاظ سے آپ کی ذات کے اوپر گفتگو کرنا انتہائی اہم ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ کے چند پڑھے لکھے نوجوانوں میں آپ کا شمار بھی تھا۔ 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ مکہ کے سردار قبیلے میں سے تھے۔ آپ کے والد محترم مکہ کے ثالثین میں سے تھے۔ ثالث آپ نے اپنی
ایمان لانے کی کیفیت خود بیان فرمائی ہے، اور آپ نے یہی قسم کی دلیل انسان معروف شخصیت سید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس وجہ سے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کچھ حالات کی وجہ سے ہمارے لوگ دائیں بائیں سے متاثر ہو گئے، شہادت عثمان غنی، شہادت عمر فاروق چھوڑ دیتے۔ 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے، 36 کو آپ پہ حملہ ہوا، یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق کی شہادت کا ہے۔ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ، امت کے پہلے امیر المومنین، زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مجتہد آپ یاد رکھیں، اسلام کا عظیم مجتہد جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ اپنے ایمان لانے کا واقعہ اور اسلام کی حقانیت کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ میں بت خانے کے اندر موجود تھا، باقی لوگ بھی تھے، میں بھی بیٹھا تھا۔ ایک شخص جانور ذبح کرتا ہے، اس کا خون برتن میں لے کے آتا ہے، وہ بت کے اوپر ڈالتا ہے۔ جب اس نے خون بت کے اوپر ڈالا تو بت کے اندر سے گرجدار آواز اٹھی، زوردار آواز اٹھی۔ اب یہ بات ہم لوگوں کے لیے بھی نئی تھی، جب بت سے آواز آئی تو خوف کے مارے ڈرے اور بار کی طرف بھاگنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ڈرنا لگا، حیران ہوا، بت کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ تو میں بت کے قریب گیا، جب میں نے آواز سنی تو بت کے اندر سے یہ آواز آتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، ہلاکت ہو تیرے اوپر، تو مجھ سے کیا مرادیں مانگتا ہے، یا میں تیری کیا مرادیں پوری کر سکتا ہوں؟ اگر تو نے اپنی مرادوں کو پورا کرنا ہے تو پھر تھوڑا وقت انتظار کر، فصاحت و بلاغت کا شہنشاہ آنے والا ہے، وہ تمہیں خدا سے ملائے گا، خدا تمہاری مرادیں پوری کرے گا۔ بات تو حیران کن ہے، عجیب بھی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ واقعہ بھی اس ہستی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ جب اہل نجران کے قریب سے گزرے نا، عیسائی لوگ تھے، انجیل کو ماننے والے تھے، آپ کی پنڈلی سے جب تہمت اٹھی ہوا سے، انہوں نے نشان دیکھا تو اہل نجران پکار اٹھے کہ یار وہ تو وہ بندہ ہے جس نے بغیر جنگ کے بیت المقدس کو فتح کرنا،
پھر ایسے لوگ جن سے اللہ نے بڑے کام لینے ہیں، ان کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، ان کا مقام بھی بڑا ہوتا ہے، ان کا روب اور مرتبہ بھی اس لیول کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا، آپ فرماتے ہیں لوگوں نے کہا جادو کر دیا، میں نے کہا بھی جادو کر دیا، لوگوں نے جو کچھ کہا میں نے بھی وہ کچھ کہنا شروع کر دیا، میرے اندر بھی ان کے خلاف ایک تڑپ تھی، ایک آگ اٹھ رہی تھی۔ علماء سے آپ کے ساتھ سنتے ہیں، ایک دن ابو جہل نے میٹنگ کی، اس میں آپ نے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے وہ بڑھتے گئے، آپ نے تلوار اٹھائی اور ارادہ کر لیا کہ آج نبوت کا کالا کما کرتا ہوں۔ پھر رستے میں صحابی ملے، انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا آج میں اس میں من ذالک محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی پہلے گھر کی تو خبر لے، بہن کی خبر لے، بہن کے گھر ہمارا بیٹا، بہن نے بھی آگے سے جو پہلے حیا کرتی تھی، خیال کرتی تھی، عمر کے سائے سے ڈرتی تھی، آج اس نے عمر کی جب مار کی پرواہ نہ کی، وہ تھک کے بیٹھ گئے۔ پھر کہا جو پڑھتے ہو مجھے بھی سناؤ۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی نا، اللہ نے جب لانا تھا، عمر نے آنا تھا، تورات اور انجیل میں لکھا جو ہوا ہے کہ نبی کے یاروں میں سے ایک عمر ابن خطاب بھی ہے، آنا تو تھا، چلے گئے۔ آگے جب ننگی تلوار دیکھی تو اس سے قبل رسول اللہ نے بھی دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام عمرو ابن ہشام و عمر ابن خطاب، نبی کی دعا بھی ہے، دعا بھی رنگدار ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا آج عمر کو آنے، آج یہ سر لینے نہیں، سر دینے کے لیے آنے۔ تو عمر فاروق نے اسلام یہ آپ کے اسلام لانے کی ہسٹری ہے، یہ واقعہ آپ کے اسلام لانے کی۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے، آج ایک انقلاب برقرار کرتا ہے۔ عمر کے اسلام لانے سے اسلام روشن ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ آئی میری بات؟ عمر کے اسلام لانے سے چھپا ہوا اسلام اب ظاہر ہو جاتا ہے۔ عمر کے اسلام لانے سے چھپ چھپ کے اسلام کی تبلیغ اب اعلانیہ شروع ہو جاتی ہے۔ عمر کے اسلام لانے سے اللہ کی عبادت چھپ چھپ کے کی جاتی تھی، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اب اسلام کی عبادت، اسلام کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی عبادت بھی چھپ کے نہیں اعلانیہ ہو جاتا ہے۔ اب ایسی ہستی کے بارے میں جو کچھ کوئی کہے تو یہی کہیں گے کہ اسے اپنے عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے بے پناہ خدمات ہے، سخت ترین آدمی تھے، روبدار آدمی تھے، جلال والے بندے تھے، لیکن آپ کو اسلام میں کیسا لگا؟ اکثر میں واقعہ سناتا ہوں، اسلام لوگوں کو تبدیل کرتا ہے، جس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے وہ ذرا غور کیا کرے، وہ سوچے، اسے تبدیلی کی طرف جانا چاہیے۔ اگر آپ اوپر کی تبدیلی کا خیال کریں گے تو
یہ نہیں آئے گی، وہ میں نے ایک پچھلے جمعے میں واقعہ سنایا تھا آپ کو۔ ہمارے یہاں تبدیلی ایسی آ گئی، اس طرح نہیں آتی۔ جو بندہ کامیاب چرواہ نہیں بن سکتا، لیکن جب رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے تو 22 لاکھ مربع میل زمین کا اکیلا حکمران، اور وہ بھی کامیاب ترین حکمران بن جاتا ہے، تو پتہ چلا نسبت مصطفیٰ کوئی معمولی چیز نہیں۔ رسول اللہ کے اوپر بندہ ایمان لا کے بھی کالا اور بجمان اندر سے رہے تو میں سمجھتا ہوں پھر اس سے وہ کافر ہی اچھا ہے، منافق کی تو کوئی جگہ نہیں۔ اسلام تو دلوں کو تبدیل کرتا ہے، دلوں کی حیثیت تبدیل کرتا ہے، انسان کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے۔ اسلام تو انسان کے اندر اس کے دل کو دوسروں کے لیے نرم کرتا ہے۔ اسلام تو انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو انسان کو ایک عظیم انسان بناتا ہے۔ اگر نہیں بنتا تو پھر اللہ نے جو کہا وہ سچ ہی ہے، وہ بندہ نہیں رہتا، پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اسلام کوئی معمولی مذہب تو نہیں ہے، اور بندہ پھر بندہ ہو کہ عمر کے خلاف بات کرے، اس کو تو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ دیکھو نا، عمر فاروق کون ہے؟ جس کی شہادت کی خبر رسول اللہ نے، اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات بھی نہیں۔ میرا خیال ہے اگر یہ باتیں نہ ہوتی نا احادیث کے اندر، قرآن کے اندر یہ باتیں نہ ہوتی تو اہل سنت کو تو کوئی جینے نہیں دیتا۔ یقین جانے ہم تو ویسے ہی بس اپنے دین سے، مذہب سے، مسلک سے بھاگنے والے ہیں، اور جو ہیں وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، چاہے مولا ہے، چاہے مسجد کی انتظامیہ ہے، یہ صحیح بات بتاتے ہی نہیں ہیں، نہ کرنے دیتے۔ عادت ہماری یہ ہمارے سامنے۔ دیکھو نا، جس عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے، میں کہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، آپ کہیں تو جھوٹ ہو سکتا ہے، مفسر کہے تو جھوٹ ہو سکتا ہے، محدث کہے تو جھوٹ ہو سکتا ہے، ایک فقیہ کہے تو جھوٹ ہو سکتا ہے، تابعی کہے تو جھوٹ ہو سکتا ہے، تبع تابعی کہے تو جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ قول خدا ہے، جس رب کا یہ فرمان ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں، رسول اللہ کی بات بدلتی نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے۔ عمر تیرے چہرے میں رب نے ایسا ایمان رکھا ہے، جب شیطان تجھے دیکھتا ہے وہ تیرے دیکھنے کی وہ اپنا رستہ بدل دیتا ہے۔ عمر خطاب تو وہ ہے، عمر بن خطاب تو وہ ہے جس کی شہادت کی خبر کائنات کی جان محمد رسول اللہ نے دے دی ہے۔ یعنی عمر بن خطاب جو ہے یہ شہید ہے، اور جو شہید ہے وہ مردہ نہیں ہے، جو مردہ نہیں ہے وہ جنتی ہے، اور جو شہید ہے وہ زندہ ہے۔ میرے نبی نے بتا دیا ہے، عمر دنیا میں بھی جنت میں ہے، عمر آخرت میں بھی جنت میں ہے۔ مر کی قبر میں جانا ہے، ایسا ہی ہے نا، مر کی قبر میں جانا ہے، قبر میں حساب ہونا ہے، کوئی پتہ نہیں قبر جنت کے راہ میں سے بات بنتی ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنتا ہے، نہ تجھے خبر نہ مجھے خبر، یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ لیکن کائنات میں تو ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں یہ بات مسلم ہے کہ ان کی قبریں بھی اگر ہے تو جنت کے اندر، کوئی جنت میں جائے گا تو the day of judgment، یوم حساب سے گزرنے کے بعد جنت میں جائے گا، اگر مرنے کے بعد قیامت سے قبل جنت میں پڑا ہوا ہے تو وہ
کے بارے میں بات کرے، تبرع کرے، اور تو جا کے ادھر دیکھے جی شہیدوں کی محفل ہو رہی ہے، شہادت صرف وہ نہیں ہے، شہادت عمر کی شہادت بھی ہے، یہ بھی شہادت ہے، یہ بھی شہادت ہے۔ اسلام کے 4 عظیم ستونوں میں سے جو دوسرا ستون ہے اسے عمر خطاب کہتے ہیں۔ وہ عمر 1,24,000 صحابہ ہیں میرے نبی کے، سب میرے نبی کی مرید تھی۔ جو میرے نبی کی مرید بھی ہے اور میرے نبی کی مراد بھی ہے، وہ کائنات میں ایک ہے اور اسے عمر یار خدا کی قسم، عمر ابن خطاب کا نام لینا، عمر ابن خطاب کا نام لینا نیکیوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ اجر عطا کرتا ہے اور تھوڑا نہیں عطا کرتا، بے حساب عطا کرتا ہے۔ کیوں کہ عمر وہ ہے جس کی ایک دو 10 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اس کی رضا کے ساتھ میرے رب نے اپنی رضا شامل رضا رب کی ہے، لیکن جو عمر کی وسیع ہے وہ میرے رب کی وسیع ہے۔ زمین پہ بیٹھے میرا عمر یہ گوارا نہیں کرتا کہ نبی کی بیویاں ہو جو مومنین کی عورتیں ہوں وہ بے پردہ ہو، میرے رب کا بھی یہ گوارا نہیں۔ اور قرآن نازل کرتا عدل ہے نا، عدل ہے یہ عمر کا، یہ عدالت ہے عمر کی۔ عمر نہیں گوارا کرتا بے حیائی کو، میرا رب بھی نہیں گوارا کرتا، میرا رب نہیں گوارا کرتا، میرا نبی بھی نہیں گوارا کرتا۔ رسول اللہ نے بھی فرما دیا ہے جس دل میں حیا نہیں ہے اس دل میں ایمان اسی دل میں ٹھہرتا ہے جس دل میں حیا ہوتا ہے۔ جدھر حیا نہیں ہوتا وہاں پہ ایمان بھی نہیں ہوتا۔ مومن کا حیادار ہونا مقصد ہے، اور عمر سے بڑا حیادار کوئی۔ عمر نے گوارا نہیں کیا نماز بھی پڑھی جائے، شراب بھی پی جائے۔ پہلے تو یہ تھا نا، حکم آ گیا کہ اس میں نفع بھی ہے اس میں نقصان بھی ہے، یہ پہلا حکم تھا، مرضی ہے تمہاری جو کرو۔ عمر کہتے یا رسول اللہ نماز بھی پڑھے شراب بھی پڑھے پیے، کوئی بات جچتی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ایک گل کوئی جچتی نہیں ہے، نماز بھی پڑھی جائے، اللہ کی عبادت بھی کی جائے اور شراب بھی پی جائے۔ میرے رب نے دوسرا حکم نازل کر دیا، شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو، یہ حکم ہے۔ عمر کو جلسہ زمانے میں کہیں یاد نہیں دیکھا، عمر کو جلسہ زمانے میں کہیں یاد نہیں دیکھا، شجاعت کے مرانوں کا صدا تجھے نہیں دیکھا۔ غیرت ہے نا، یہ عمر کا حیا ہے، یہ عمر کی دلیری ہے کہ ایک طرف شراب بھی پی جائے، دوسری طرف نماز بھی پڑھی جائے، یا مومنین کی عورتیں ہو اور بے پردہ ہو۔ جو عمر کو مانتا ہے نا، اس کی بیٹی کا سر سے دوپٹہ اترتا نہیں ہے۔ بات کڑوی ہے، شجاعت کے مقاموں کا صدا تجھ کو نہیں دیتا۔ حیا کی بات جب آتی ہے تو اس حیا کا جو وکیل ہے وہ عمر بن خطاب۔ غیرت مند انسان تھا نا۔ اسلام قبول کیا، یا رسول اللہ جب کفر میں بھی تھا، تب بتوں کو مانتا تھا، آپ لوگ جھک کے نماز پڑھتے تھے، عبادت
کو نہیں لگاتا تھا، ڈرتے تھے سارے. اللہ اکبر بولا کوئی نہیں کہتا تھا، ڈرتے تھے سارے. آج بیت اللہ کے اندر اعلانیہ نعرہ لگا، نعرہ تکبیر. ڈر کے بولو کہیں کرفیو نہ لگ جائے، اور چھپ کے بولو کہیں اور شیڈول نہ لگ جائے. اللہ کا نام لیتے بھی جسے شرم آئے. عمر کی بات کر رہا ہوں. کب لگا پہلا؟ دار ارقم میں لگا. کیا لگا؟ نعرہ تکبیر. اعلانیہ جب لگایا گیا، اس نعرے کا اعلانیہ سبب جو بنا اسے ہو گیا. چپ کر کے بیٹھنا کہیں وضو نہ ٹوٹ جائے، زبان نہ کھولنا کہیں وضو نہ ٹوٹ جائے. اور اعلانیہ نعرے کا جو سبب بنا اسے ہو گیا. عمر کے نام سے بڑوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ بڑوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں عمر کے نام کے ساتھ. یہ نام ہی ایسا ہے کفر کے اعلانوں میں جو زلزلہ پیدا کرتا ہے اسے عمر نے کیا بھی ہے نا، ثابت کر کے بھی دکھایا ہے. کہا اے مکہ کے سرداروں سن لو، آج سے ہم چھپ کے نماز پڑھتے تھے، آج عمر اعلانیہ نماز پڑھنے لگا ہے. جو بچوں کو یقین کرنا چاہتا ہے عمر کے سامنے آ جائے، جو بیویوں کو ہیوا کرنا چاہتا ہے عمر کے سامنے آ جائے. عمر کے سامنے کون آئے؟ اور آدھے اتنا بڑا خلافت میں لالچ کی وجہ سے آئے تھے. لاکھ لعنت منہ پھٹے تمہارا، پھٹکار قیامت تک پڑتی رہے. پیٹ خراب ہو گیا شہر مدینہ میں، شہد نہیں ملتا. کابینہ کی میٹنگ بیٹھ گئی، امیر المومنین ہے، یہاں پہ خزانوں کے خزانے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. خزانوں کے خزانے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. 22 لاکھ کی زمین کا اکیلا حکمران عمر جب شہر کی دو چمچے ضرورت پڑتی ہیں تو میٹنگ بیٹھ رہی ہے. تو کونسلر نہیں قابو آتا، کونسلر نہیں قابو آتا. بولو نا، تھانے میں جا کے وہ بھی رشوت سے کام لگاتا ہے. ووٹیں غریبوں کی، جیبیں اپنی گرم. عمر کا نام لینا کفر کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، اللہ کرے ہوتی ہے. عمر کی سیرت میں کون چلے بتاؤ نا. رستے میں جھونپڑیاں دیکھی، بیچ میں چلے گئے. صحابہ رک کے مائی بیٹھی ہے، کہا مائی سناؤ عمر کے بارے میں کیا کہتی ہے. کہا پتہ نہیں، اور تو اپنا ویو دے، پوائنٹ آف ویو دے. کہنے لگی کیا قیامت کے دن مجھ سے اس کو بھلائی نہ پہنچے. جسم کانپنے لگا. کہا بھائی کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا ہاں جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. اسے کیا پتا ہوگا مدینہ میں بیٹھا ہے. ہاں مدینہ میں بیٹھا ہے، امیر المومنین تو ہے نا، اسے خبر نہیں. جسم میں زلزلہ لگ گیا، قیامت برپا ہو گئی. بھائی وہ کو معاف کر دے. فرمایا میرے خان میرے ساتھ مذاق نہ کر، مذاق نہ کر. ماننا مذاق نہیں کرنا. کہا معاف کر دے. کہا معاف کیوں کروں، اس کو خبر نہیں، میرا حال نہیں پوچھا عمر نے. یہ حکمران ہوتے ہیں. کہا کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ کہا تو خرچہ دے، حکمرانی جو کر رہا ہے کتنے میں راضی ہوتی ہے؟ کہا 25 درہم دے تو میں اس کو معاف کر دیتی ہوں. اوپر سے سیدنا علی اور اس ایک صحابی کے ساتھ آ گئے. انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. پہلے عمر رو رہا تھا، مائی ہونے لگی، سر پڑھ کے کہتی ہو میں نے کیا غلطی کر دی ہے اور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے. امیر المومنین کہتا ہے یہاں پہ 2 ٹکے کا ڈاؤٹ کونسلر قابو نہیں آتا. کہا ہے بڑی بات بند کر، تمہیں پتا نہیں میں کون سا ہوں. 22 لاکھ حکمرانی کرنے والا عمر کہتا ہے مائی رو نہیں، میں ہی عمر ہوں، رو نہیں. مجھے یہ بتا تو مجھے معاف کیسے کرے گی؟ کہا خرچہ دے، معاف کر دے گی. کہا میں معاف کر دوں گی. کاغذ نہیں ملتا، یہ حالت ہے. عزتیں پیسے سے نہیں جاتی.
عزتیں دین سے آ رہی ہیں، یہ لوٹ لوٹ کے آ جائیں گے۔ میں اپنے سونے لال کی بات کی قسم کھاتا ہوں، ان میں سبور نہیں آئے گا، سبور لانے والا محمد عربی کا غلام نہ۔ اپنی چادر کو پھاڑا یا کرتے کو پھاڑ کے لکھا کہ کل قیامت جب رب کے حضور باری ہوگی نا، پوچھ ہوگی تو مجھے معاف کرے گی، کہا معاف کروں گا۔ علی ادھر شہادتی بن گیا، علی شہادتی بنتا ہے۔ وہ کل قیامت والے دن علی سے عمر کو علیحدہ کرنے والوں، ذرا یہ تو سوچو نا، عمر کل اپنی نجات کے لیے جس کو شہادتی بناتا ہے وہ بھی علی ابن ابی طالب۔ یہ رشتہ تھا ان کا، یہ پیار تھا ان کا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اسلام کا قلعہ جو ہے، جس کے اندر اسلام محفوظ تھا، وہ وضو تو نہیں پوچھے گا عمر کے نام سے، عمر کے نام سے وضو مومن کا پکا ہوتا ہے، منافق کا ٹوٹتا ہے۔ عمر کے نام سے مسلمان کا، مومن کا ایمان پکا ہوتا ہے، منافق کے ایمان میں زلزلہ آتا ہے۔ مومن کا وضو ٹوٹتا نہیں، منافق کا وضو ٹوٹتا ہے۔ یہی منافق سے نہیں گئی، مومن سے ایسے جو اسلام کا قلعہ ہے اسے عمر تھا کردار، یہ تھی سیرت، یہ تھا مقام و مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت فاروق کی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان قلوب و اذہان کے اندر پیوست فرمائے۔ عمر جنتی ہے، عمر جنت میں ہے، عمر جنت میں جائے گا۔ جب عمر کو خنجر لگ چکا